مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فی الحال مراقبہ کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ اس سے کافی پہلے محاسبہ کی حقیقت کے تعلق سے ایک کلپ جلوہ نور چینل پہ اپلوڈ کرائی گئی تھی، اور ضرورت تھی کہ مراقبہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں پیش کی جائیں، چونکہ یہ بہت ہی اہم اور بافیض عمل ہے۔ طریقت میں مراقبہ بہت ہی اہم فیض بخش عمل ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب کامل توجہ اس طرح رکھی جائے کہ اللہ عز و جل کے سوا کچھ خیال نہ آئے۔ اسی انداز کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ اور وقت کیا ہے، اس بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے تاکہ صحیح طور پر مراقبہ کے ذریعہ فیض حاصل کی جا سکے۔ تو مراقبہ کے لیے ایک ایسا وقت متعین کر لیں کہ جب پیٹ تھوڑا خالی ہو، یعنی کھانا کھائے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہو۔ اکثر مشائخ عام طور پر فجر یا تہجد کے وقت مراقبہ کرتے تھے، مگر اس بارے میں آپ کو اختیار ہے، جو وقت چاہیں اپنی سہولت کے مطابق مراقبہ کے لیے طے کر لیں، مگر ایسا وقت منتخب کریں کہ جب سکون کا وقت ہو، دوسرے تمام مشاغل اور کام سے فارغ ہو چکے ہوں، تاکہ حضور قلبی کے ساتھ دل لگا کر مراقبہ ہو سکے۔ سالک جتنا چاہے مراقبہ کرے، فائدہ ہی ہے۔ بزرگان کاملین نے گھنٹوں مراقبے کیے ہیں، مگر نئے حضرات پہلے 5 منٹ سے شروع کریں، پھر وقت بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ ہو جائے یا اس سے زیادہ۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب تمام مشائخین بزرگان دین کو نذر کر دیں، پھر زمین پر چوکڑی مار کر یا 2 زانو بیٹھ جائیں، یا جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی معذور زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ جائے اور سر جھکائے، آنکھیں بند کر لے، سانس معمول کے مطابق ناک سے لیں، ہونٹوں کو ملا لیں۔ معمول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانس لیتے تھے اسی انداز سے سانس کو لیں اور ہونٹوں کو ملا لیں، کہ اس کا مقصد ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی نہیں۔ زبان کو تالو سے لگا لیں، ذکر کے دوران زبان نہ ہلائیں، کیونکہ یہ ذکر قلبی ہے، دل سے ہی ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ ذکر قلبی ہے، دل سے ہی ذکر کرنا ہے۔ اس دوران اپنے مرشد کا تصور کر کے یہ خیال کرے کہ اللہ عز و جل کے ذکر کے انوار و تجلیات کا نور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سینے اطہر سے، قلب مبارک سے، ہمارے سلسلے کی بزرگان دین کے توسل سے، پیر و مرشد کے سینے مبارک سے ہو کر میرے دل میں آ رہا ہے۔
میرے دل کے اندھیرے، گناہ، ظلمات سب کو مٹا رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ کی ہو کہ اللہ عز و جل کی ذات سے نور آیا ہے، اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر سے ہوتے ہوئے ہمارے مشائخ کرام کے توسل سے ہمارے دل میں آیا ہے، اور میرا دل پاک و صاف ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ پہلا والا حصہ بس معمولی وقت کے لیے، اس کے بعد یہ تصور رہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور میں اس کو سن رہا ہوں، زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ صرف اپنی توجہ دل پہ ڈالنی ہے۔ جب مراقبہ کرنا شروع کریں گے تو شروع میں 2-3 کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ کی توجہ لگنے میں وقت لگتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور مراقبہ میں بیٹھنے والا اداس ہو کر اٹھ جاتا ہے کہ مجھے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مراقبہ جب بندہ کرتا ہے اور مراقبہ کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو 100% فائدہ اور فیض کا ملنا یقینی ہے۔ ایسے حال میں شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ مراقبہ سے ہے تو پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ مراقبہ میں بیٹھے ہی نہیں، اگر بیٹھ گیا تو پھر کوشش کرتا ہے کہ مختلف خیالات میں الجھا دے اور طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈال دے تاکہ مراقبہ میں بیٹھا ہوا مراقبہ سے اٹھ جائے۔ ایسے موقع پہ آپ بالکل گھبرائے نہیں، کوشش ضرور کریں کہ وسوسے اور خیالات سے اپنے کو دور رکھیں، اور توجہ یہ ہو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اس طرح جب بھی مراقبہ کے دوران خیال آئے تو دل پہ توجہ دیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ یہ دور گزر جائے گا۔ اور بعض کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مراقبہ کے لیے سر جھکائے فوراً الٹے سیدھے خیالات وسوسے کا آنا شروع، اور وہ مراقبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ دل میں جو گند بھرا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو گند تو محسوس ہوگا ہی۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی روم میں گند پڑا ہو تو بندہ اس کی بدبو سونکھ کر کمرہ بند نہیں کرتا، روم بند کریں گے تو بدبو اور پھیلے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر اس گند کو برداشت کر کے اس گند کو صاف کر دو۔ جب گند صاف ہو جائے گا تو کمرہ معطر ہو جائے گا اور بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مراقبہ کے دوران الٹے سیدھے خیال آئیں تو یہ تصور کر لیں کہ اب تک جو کچھ اپنے دل میں جمع کیا ہے یہ بدبودار وسوسے مجھے آ رہے ہیں، تو میں اپنے اللہ عز و جل کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ مجھے محنت کرنی ہے اور ان وسوسوں سے نجات پانی ہے، نجات حاصل کرنی ہے۔ کبھی مراقبہ میں بیٹھنے والے کو 100 خیال آئیں گے جس میں ایک خیال اللہ عز و جل کا آئے گا، مگر جب بیٹھتے رہیں گے تو چند دن کے بعد 99 خیال شیطانی ہوں گے اور 1 یا 2 خیال اللہ عز و جل کا ہوگا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ شیطانی خیالات گھٹتے جائیں گے اور اللہ عز و جل کی یاد والا خیالات بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ سر جھکائیں گے اور اللہ عز و جل کی یاد میں ڈوب جائیں گے، اور اللہ عز و جل اپنی یاد کی حضوری عطا فرما دے گا۔
جس نے بھی مراقبہ شروع کیا تو شروع میں وسوسوں کا آنا ہر ایک کے ساتھ محسوس ہوا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اس وجہ سے گھبرا جاتے ہیں کہ مراقبہ میں بیٹھتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ اگر مراقبہ کے دوران نیند آ جائے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باطن کا فیض ملتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیں اور موبائل آن ہو تو بھی چارج ہوتا رہتا ہے، موبائل کو آف کر دیں تو بھی چارج ہوتا ہی رہتا ہے، چارجنگ ہونی بند نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے اپنے دل کے موبائل کو روحانی چارجر کے ساتھ لگا دیا، اب آپ کی آنکھوں کی اسکرین آن ہو یا آف تو بھی چارجنگ ہو ہی رہی ہے، نیند محسوس ہوئی تو بھی چارجنگ ہو رہی ہے، فائدہ مل ہی رہا ہے۔ مشائخ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ کو فیض ملتا رہتا ہے تو اس کی کیفیت نعاس جیسی ہوتی ہے۔ نعاس اونگھ کو کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر فیض کی کیفیت ہوتی ہے، عام بندہ فرق نہیں کر سکتا، وہ اس کو نیند سمجھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو مراقبہ میں جاتا ہوں سو جاتا ہوں۔ یہ نیند نہیں ہوتی بلکہ فیض منتقل ہونے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ مراقبہ میں نیند آ بھی جائے تب بھی اللہ عز و جل کا فیض ملتا رہے گا، ہمارا فائدہ ہی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں تو بیٹھے بیٹھے کچھ کر نہیں رہا ہوں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں تسبیح پڑھ لیتا، نفل پڑھ لیتا، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا۔ حالانکہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ مراقبہ سے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان مراقبہ سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ جب ہم مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی اعمال خود بخود درست انداز سے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مراقبہ کے لیے بہتر ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو، مگر یہ کوئی ضروری نہیں، اسی طرح اندھیرے میں کرنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ مراقبہ مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں، اس سے فیض کا سلسلہ جلد جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور مراقبہ کرنے کی عادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مراقبہ بہت احسن فعل ہے، اس پر توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔